اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب چلتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف کہ آخر اس فن کی ضرورت کیا ہے. اگر ہم اسے نہیں سیکھیں گے تو نقصانات کیا ہوں گے، سیکھیں گے تو فوائد کیا ہوں گے. آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید کو فقط قرآن مجید کو دیکھ کر سمجھنا مشکل ہے، آسان نہیں ہے. آخر میں قرآن کی آیت سے میں انشاءاللہ وضاحت عرض کروں گا. یہ حقیقت ہے کہ علوم اسلامیہ میں علم حدیث ایک نہایت ہی عظیم الشان اور جلیل القدر علم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی علم پر نجات دارین اور اصلاح انسانیت پوشیدہ ہے. چونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس علم میں پوشیدہ تمام حقائق و معارف کا سرچشمہ قرآن مجید ہے. قرآن فہمی ہے، قرآن کو سمجھنا ہے. اور پھر اگر چلیں دوسری طرف تو ائمہ علیہ السلام کی سیرت اور ان کا جو کردار ہے وہ انہی احادیث اور روایات میں پوشیدہ ہے. جب اگر ہم ان احادیث سے بھی دور ہوں گے تو کیسے ممکن ہے کہ ہم ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا و ما فیہا میں سرخرو ہو سکے اور آخرت میں اپنا اچھا مقام حاصل کر سکے. یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم احادیث سے ہی دور ہوں گے. تو لہذا ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کے علم میں ہے کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور خود قرآن نے بھی فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. پھر فرمایا کہ تمہارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درمیان میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دونوں کو پکڑ کے رکھنا ہے، دونوں میں سے کسی ایک کو ترک نہیں کرنا، نہ قرآن کو نہ حدیث کو. اب فقط قرآن کو پکڑ لیں گے تو قرآن سمجھ کیسے آئے گا بغیر مفسرین کے یعنی اہل بیت علیہ السلام کے. فقط احادیث کو پکڑ لیں گے تو کلام الہی تک ہم کیسے پہنچیں گے. لہذا قرآن کو سمجھنے کے لیے علم حدیث احادیث کی طرف مراجعت بہت ضروری ہے. بے شک مختصر سے بندہ آگاہ ہو لیکن کسی حد تک آگاہ ہونا ضروری ہے. اس کا نقصان یہ تو ہے ہی ہے کہ ہم قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے دور ہوں گے، لیکن ان محسنان ملت کی جو محنتیں ہیں کہ جنہوں نے ایک ایک کتاب لکھنے پر 20 سال اپنے صرف کر دیے بلکہ اس سے بھی زیادہ، تو کیا حق نہیں بنتا کہ ہم ان کی محنتوں کو یاد رکھیں، ان کے تذکرے کو عام کریں، ان کا ذکر وسیع کریں، نشر کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مکتب اہل بیت کے علماء نے کتنی محنتیں کی ہیں. کیا یہ ہم ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے کہ ہم ان کا ذکر بھی نہ کریں، ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ ہمارے علماء نے کتنی محنتیں کی تھیں ان کتب کو تالیف، ترویج اور نشر کرنے میں. لہذا علامہ مجلسی علیہ الرحمہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی کی قسم میں نے احادیث کو ایسی کشتی نجات پایا جو سعادت کے ذخیروں سے لبریز اور علم و فضل سے اس طرح مزین تھی اور معمور تھی کہ جو جہالت کی تمام تاریکیوں سے نجات دینے والی کشتی تھی. اور فرمایا کہ ایسی کوئی بات میں نے نہیں دیکھی کہ جس کا نچوڑ احادیث اہل بیت علیہ السلام میں موجود نہ ہو.
یہ ہمارے علماء کا فرمان ہے۔ اب چلتے ہیں ہم تیسرے پوائنٹ کی طرف۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ضرورت کیا ہے اس علم کی، اس علم حدیث کی ضرورت کیا ہے۔ اب عرض کرتا ہوں کہ جو ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے فتنہ انکار حدیث۔ جس طرح اتنی محنتیں ہوئیں اس علم کو ترویج دینے میں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں میں ہمیشہ ایک ایسا گروہ رہا ہے کہ جو نہ صرف حدیث کی افادیت سے انکار کرتا تھا بلکہ وہ کہتا تھا کہ یہ جتنا بھی کام ہو چکا ہے احادیث پر یہ کسی کام کا نہیں ہے، بے معنی ہے، فضول ہے، اس کو دریاب برد کر دینا چاہیے۔ اسی طرح اگر ابتداء اسلام میں دیکھیں تو ابھی تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ و جاوید تھے۔ ان کی آخری لمحات حیات میں ہی جب انہوں نے قلم و دوات طلب کیا تو حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کر دیا گیا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہی کافی ہے۔ یہ پہلا انکار تھا احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور انہی حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کرنے والے حضرت کے ہی دور میں جو شخص احادیث کو بیان کرتا تھا اس کو کوڑے لگائے جاتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی مشاکل تھیں، کتنی مشقتیں تھیں کہ جب احادیث کو بیان کرنے والے کو ہی کوڑے لگائے جائیں تو پھر ہمارے پاس بچے گا کیا؟ الغرض ہر دور میں ایسی مشاکل رہی ہیں، اور یہ نظریہ فاسدہ اسلام کے مختلف ادوار سے مختلف طریقوں سے گزرتا ہوا ابھی تک علماء اس کی تعویلیں نکال رہے ہیں، مختلف طریقوں سے اس کی تعویلیں بنا بنا کر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان کو ہدایت دے، ان کو صراط مستقیم پر لے کر آئے۔ لیکن بہرحال جو ہی وقت گزرتا گیا مسلمان اس چیز کو سمجھتے گئے کہ قرآن مجید کو سوائے احادیث نبوی، احادیث اہل بیت علیہ السلام کے سمجھنا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کر دیا گیا، اگر حدیث سے انکار کر دیا جائے تو ہمارے پیچھے ہمارے پلے کچھ نہیں بچتا۔ کہوں گا دیر آید درست آید، ٹھیک ہے دیر سے آئے ہیں لیکن اقل مقدار یہ ہے کہ درست آئے ہیں۔ خداوند متعال نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ آیت نمبر 7۔ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی قرآن مجید کی سورہ آل عمران سے۔ اب اس میں بالکل واضح احکام ہے کہ قرآن میں آیات متشابہات بھی ہیں، آیات محکمات بھی ہیں، اور اب ان کو سمجھنا ہر انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ہر انسان ان آیات کو نہیں سمجھ سکتا کہ اس آیت میں کیا مراد ہے، کیا اس کی تفسیر کی جاتی ہے، کیا معانی و مفاہیم اس سے اخذ کیے جا سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ خدا نے خود فرما دیا کہ والراسخون
فی العلم، اور اس والراسخون فی العلم سے کون مراد ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام۔ لہذا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم ان علماء کی لکھی ہوئی محنتوں کی طرف ہم متوجہ ہوں اور ان کی طرف مراجعت کریں، چونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے آشنا ہوں گے اور قرآن کو سمجھ سکیں گے۔ آخری نقطہ کہ جس میں اہل بیت علیہ السلام نے احادیث پر اپنے اصحاب سے کیا کیا اہتمامات کروائے، مختصراً یہ کہ احادیث کی اہمیت اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیم و تلقین کا یہ نتیجہ تھا کہ ان کے اصحاب و اطیاب کو روایات و احادیث کو جمع کرنے اور ضبط تحریر میں لانے کے متعلق بہت ہی گہری دلچسپی رکھا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بہت ہی فوق العادہ اہتمامات کیے، اور مختصراً یہ کہ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے دور میں ان کے شاگرد فقط 4000 کی تعداد میں تاریخ میں نقل ہیں، کیونکہ ان کو بہت کثرت سے مواقع میسر ہوئے کہ وہ علم کو لوگوں تک پہنچا سکیں، اور امام علیہ السلام کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ ان کے شاگردان میں سے وہ بھی شاگرد تھے کہ جو اپنے مذہب کے امام کہلاتے ہیں، یعنی ہمارا امام وہ امام ہے کہ جس کا شاگرد یا جس کا تربیت یافتہ ایک مذہب کا امام ہے۔ اور پھر اسی دور میں کتب پر جو کام ہوا، تقریباً 400 کتب لکھی گئیں کہ جن کو اصول 400 کہا جاتا ہے۔ 400 کتب لکھی گئیں کہ جن کا نچوڑ پھر آج ہمارے پاس کتب 4 کی صورت میں ہے۔ آج کے دور میں تو سہولیات کثرت سے میسر ہیں، لیکن اس دور میں ورقہ ڈھونڈنا مشکل ہوتا تھا، چمڑوں پر لکھی جاتی تھی، اور وہ بھی ہاتھ اور قلم کی سیاہی کے ذریعے۔ لہذا بہت مشقتیں اٹھائی ہیں علماء نے، بہت محنتیں کی ہیں۔ جب ہم علماء بر صغیر کی طرف بھی اگر فقط متوجہ ہوں تو انسان اش کر اٹھتا ہے کہ اتنی محنتیں، کیسی فوق العادہ شخصیات تھیں وہ، چاہ جائے کہ ہم عالم اسلام میں علماء کی محنتوں کو پڑھیں اور سوچیں اور دیکھیں پھر ہماری کیا حالت ہونی ہے۔ لہذا دعا ہے خداوند متعال سے کہ ہمیں اس علم کی طرف، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف متوجہ اور اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر میں گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں، شیئر کریں ان کے ساتھ تاکہ کثرت سے استفادہ ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔